السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم امور طبیہ کے چوتھے امر یعنی اعضاء جسے آرگن یا ممبر کہا جاتا ہے کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ آرگنز کیا ہے۔ تو آرگنز وہ اجزاء ہیں جو اخلاط یعنی ہیومر کے کثیف حصے سے بنتے ہیں۔ کینن آف میڈیسن کے اکارڈنگ بھی آرگنز کا وجود ہیومر کے ڈینس حصے سے ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اعضاء کی تقسیم بہت سارے اعتباروں سے کی جاتی ہے، جیسا کہ ساخت یعنی اسٹرکچر کے اعتبار سے آرگنز دو طرح کے ہوتے ہیں: اعضاء مفردہ جسے سمپل آرگنز کہا جاتا ہے اور اعضاء مرکبہ جنہیں کمپاؤنڈ آرگنز کہا جاتا ہے۔ اعضاء مفردہ یا سمپل آرگنز وہ آرگن ہوتے ہیں جن کا اسٹرکچر ہوموجینس ہوتا ہے۔ ان کے ایک ظاہری حصے کا نام بھی وہی ہوتا ہے جو پورے آرگن کا نام ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر بون یعنی عظم، کارٹیلیجز یعنی کری، لیگامنٹس یعنی رباط، مسلز یعنی عصب، ٹینڈن یعنی وتر، ایپیتھیلیم یعنی اشا، میٹ یعنی لحم، ایڈیپوز ٹیشوز یعنی شحم و سمین، آرٹریز یعنی شریانے، وینس یعنی وریدیں، بون میرو یعنی مخ یا حرام مغز، نیل یعنی ظفر، ہیئر یعنی شعر اعضاء مفردہ یا سمپل آرگنز کی ایگزامپلز ہیں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں اعضاء مرکبہ جنہیں کمپاؤنڈ آرگنز کہا جاتا ہے۔ کمپاؤنڈ آرگنز وہ آرگنز ہوتے ہیں جو دو یا دو سے زیادہ سمپل آرگن کے ملنے سے وجود میں آتے ہیں۔ یہ وہ اعضاء ہیں جن کے اجزاء آپس میں متشابہ یعنی سیم نہیں ہوتے اور ان کے کسی ایک حصے کو وہ نام یا تعریف نہیں دی جا سکے جو پورے آرگن کو دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر فیس کے کسی ایک پارٹ کو فیس نہیں کہا جائے گا، اسی طرح ہینڈ کے کسی ایک پارٹ کو ہینڈ نہیں کہا جائے گا۔ اعضاء مرکبہ یعنی کمپاؤنڈ آرگن کے اسٹرکچر کے اعتبار سے چار اقسام ہیں۔ سب سے پہلے ترکیب اول، کوئی سے دو سمپل آرگنز مل کر عضلات بناتے ہیں، جیسے گوشت، جھلی اور اعصاب مل کر عضلات بنا رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ترکیب دوم، اس میں پہلی ترکیب کا آرگن بھی شامل ہوتا ہے اور دوسری ترکیب بھی شامل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آنکھ، اس میں عضلات بھی شامل ہیں۔ اس کے بعد ترکیب سوم، اس میں دوسری ترکیب بھی شامل ہے اور تیسری ترکیب بھی شامل ہے۔ مثال کے طور پر چہرہ، اس میں آنکھ بھی شامل ہوتی ہے۔ چوتھے نمبر پر ترکیب اربع، اس میں تیسری ترکیب کا آرگن بھی شامل ہوتا ہے اور دوسرے آرگنز بھی شامل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اسکل، اس میں فیس بھی شامل ہوتا ہے۔ فنکشنز کے اعتبار سے بھی آرگنز کی دو ٹائپس ہیں۔ سب سے پہلے وائٹل آرگنز جنہیں اعضاء رئیسہ کہا جاتا ہے اور دوسرے نمبر پر نان وائٹل آرگنز جنہیں اعضاء غیر رئیسہ یا اعضاء مروثہ کہا جاتا ہے۔ وائٹل آرگنز یہ وہ آرگنز ہوتے ہیں جن کے بغیر انسان کی زندگی کا وجود باقی نہیں رہ سکتا۔ جالینوس کے مطابق انسان کے بدن میں 4 وائٹل آرگنز پائے جاتے ہیں، جس میں لیور یعنی جگر، ہارٹ یعنی دل، برین یعنی دماغ، ٹیسٹیز یعنی خصیتین اور اووریز یعنی خصیت الرحم۔ ان 4 وائٹل آرگنز میں 4 وائٹل فورسز ہوتی ہیں، جیسے لیور میں قوت طبیہ ہوتی ہے، ہارٹ میں قوت حیوانیہ ہوتی ہے، برین میں قوت نفسانیہ ہوتی ہے اور خصیتین یا خصیت الرحم میں قوت تناسلیہ ہوتی ہے۔ لیور کا فنکشن میٹابولزم ہے، ہارٹ کا فنکشن سرکولیشن ہے، برین کا فنکشن نروس سسٹم ہے اور ٹیسٹیز یا اووریز کا فنکشن ریپروڈکشن ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں نان وائٹل آرگنز کی جنہیں اعضاء غیر رئیسہ یا اعضاء مروثہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ آرگنز ہیں جو انسان کی شکل و صورت کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہیں، یعنی یہ آرگنز بدن میں کوئی فنکشن سر انجام نہیں دیتے لیکن ان کے بغیر انسانی وجود محال ہے۔ مثال کے طور پر اسکن، اسکیلیٹن یا مسلز وغیرہ۔ اب ہم بات کرتے ہیں آکسیلری آرگنز کی جنہیں اعضاء خادمہ کہا جاتا ہے۔ اعضاء خادمہ وہ اعضاء ہوتے ہیں جو اعضاء رئیسہ یعنی وائٹل آرگنز کی خدمت کا کام سر انجام دیتے ہیں۔ اعضاء خادمہ کی دو ٹائپس ہیں: اعضاء مہیہ جسے پریپریٹیو ممبر کہا جاتا ہے اور اعضاء مودیہ جسے پیورلی اور ایبسلیوٹلی آکسیلری ممبرز کہا جاتا ہے۔ اعضاء مہیہ وہ خادم اعضاء ہیں جن کا کام صرف اور صرف اعضاء رئیسہ کے فعل سے پہلے سر انجام پاتا ہے، اور اعضاء مودیہ وہ خادم اعضاء ہیں جن کا کام محض اعضاء رئیسہ کے فعل کے بعد انجام پاتا ہے۔ مثال کے طور پر لنگز سے آکسیجنیٹڈ بلڈ دل میں آتا ہے اور وہاں سے اورٹا یا آرٹریز کے ذریعے پورے بدن میں چلا جاتا ہے۔ لنگز اور ایورٹا یا آرٹریز نان وائٹل آرگنز ہیں جبکہ ہارٹ وائٹل آرگن ہے۔ اسی طرح سینسری نرو سے امپلس برین میں آتی ہے اور برین سے وہ امپلس موٹر نروز کے ذریعے پورے بدن میں چلی جاتی ہے۔ اسٹمک سے غذا لیور میں آتی ہے اور پھر یہ وینس میں چلی جاتی ہے۔ یہاں لنگز، سینسری نروز اور اسٹمک پریپریٹیو آرگنز ہیں یعنی اعضاء مہیہ ہیں، ان کا فنکشنز وائٹل آرگنز کے فنکشن سے پہلے ہوتا ہے، اور ایورٹا یا آرٹریز، موٹر نروز اور وینس آکسیلری آرگن ہیں
یعنی اعضائے مودیہ ہیں اور ان کا فنکشن اعضائے رئیسہ یعنی وائٹل آرگنز کے بعد سر انجام پاتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اعضائے غیر خادمہ کی۔ اعضائے غیر خادمہ کی 3 اقسام ہیں۔ سب سے پہلے اعضائے مروثہ، وہ اعضاء جو اعضائے رئیسہ کے ماتحت ہیں، مثال کے طور پر معدہ یعنی سٹمک، گردہ یعنی کڈنی اور طحال یعنی سپلین۔ دوسرے نمبر پر اعضائے غیر مروثہ، وہ اعضاء جو غیر قابل غیر معطی ہیں، مثال کے طور پر ہڈی یعنی بون، ناخن یعنی نیل اور بال یعنی ہیئر وغیرہ۔ تیسرے نمبر پر اعضائے شریفہ، اعضائے رئیسہ یعنی وائٹل آرگنز کے ساتھ ساتھ اعضائے شریفہ ہوتے ہیں، مثلا معدہ، گردہ، طحال وغیرہ۔ یہ اعضاء کسی بنیادی قوت کا مرکز نہیں ہوتے، لیکن ان کے افعال یعنی فنکشن سے پورے بدن کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو میں آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ نگہبان۔